اللہ सुभान व ताला दो जहानों के मालिक होकर आपके पलट आने का इंतज़ार कर सकते हैं। फिर आप चंद लम्हों के लिए अल्लाह सुभान व ताला के जवाब का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते हैं। बस आप तवक्कल रखिए, अपने आप को मायूसी से बचा लीजिए। जो कहानी आपको यहाँ तक ले आई है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहेगी। जो कहानी आपको दुआओं तक भी ले आई है तो वो कैसे अधूरी रहेगी। जो कहानी आपको यकीन तक ले आई है तो वो कैसे अधूरी रहेगी। जो कहानी आपको तवक्कुल तक ले आई है कैसे मुकम्मल नहीं हो सकती है, क्योंकि कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं तवक्कुल और यकीन से। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। वजूद में बहने वाले हर आंसू अल्लाह सुभान व ताला से कुन कहने की सिफारिश रखते हैं। कुदरत का असूल है, जितना हम पर दबाव पड़ता है उसी का यही मतलब होता है कि कोई नई अता ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये भी तकलीफ़ का एक चेहरा है कि हर तकलीफ़ पर पर्दा रब्बे कायनात की रहमत में छुपी है। तकलीफ़ अल्लाह सुभान व ताला की बंदे से मोहब्बत की निशानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। सूरे अलम नशरा। तुम्हें तुम्हारी दुआओं पर यकीन आ जाएगा तो तुम्हारी कहानी भी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह सुभान व ताला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। आप अपनी दुआओं की कबूलियत पर यकीन रखिए। बेशक अल्लाह सुभान व ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है। रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह सुभान व ताला से बातें करनी होती हैं और दिल हल्का हो जाता है। यही तो यकीन का सफ़र है, जब आपका तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए कि आपको अपनी दुआओं पर यकीन हो कि जब आप अल्लाह सुभान व ताला से मांग रहे हैं तो यकीनन अल्लाह सुभान व ताला आपकी अधूरी कहानी को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करेंगे। आपने दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जब दिल थक जाए तो जान ले कि आसमान से आपकी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने वाला है। दुनिया में आपके लिए कोई ना कोई वसीला बनने वाला है। अल्लाह सुभान व ताला तो आपकी दुआएं कबूल करना चाहते हैं, फिर आप क्यों मायूस होने लग जाते हैं। अल्लाह सुभान व ताला आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ अता फरमा देंगे। और कभी कभी तकलीफ़ ऐसी भी होती है कि अल्लाह सुभान व ताला के अलावा किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता है। और फिर जब अल्लाह सुभान व ताला से बात की जाती है तो अल्लाह सुभान व ताला सुकून कल्ब अता फरमा देते हैं। क्या पता आपके इस सब्र के बदले अल्लाह सुभान व ताला ने कुछ मुकर्रर किया हो जो आप उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए वक्त तहज्जुद से सर सजदे से नहीं उठाते, जिसके लिए बार बार अल्लाह सुभान व ताला को मनाते हैं। फिर आपने उम्मीद रखनी है, इसका सिला आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अल्लाह सुभान व ताला बेहतरीन कर कर आपको अता करेंगे। आप यकीन तो रखिए, अपने दस्तक देते रहना है, कभी ना कभी ये कुन का दरवाज़ा आपके लिए खुल ही जाएगा और तवक्कुल के मौजिज़ात हो ही जाएंगे। क्योंकि अल्लाह सुभान व ताला की शान है कि वो मौजिज़ात करते हैं तवक्कुल वालों के लिए, यकीन वालों के लिए और सब्र करने वालों के लिए। बस अल्लाह सुभान व ताला से मांगते जाइए, हिम्मत मत हारिए। यकीनन अगला ही लम्हा कबूलियत का होगा और आपके लिए खूबसूरत मौजिज़ात हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज बहुत ही प्यारी सी दो मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ। अल्लाह सुभान व ताला के दो नाम प्यारे से पढ़ने से जो मौजिज़ा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी
इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ता कार हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी, अब जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम फरमाए और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों को और आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। पता कि मैंने अपनी तालीम से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि आप ही जब मैं 8 साल की थी उस वक्त मेरे फादर का इंतकाल हो गया और मेरी अम्मी ने ही मेरी जो है परवरिश की। अम्मी और मैं जो है ददियाल में ही रहते थे। मेरे दादा दादी ने हमें बहुत प्यार दिया और उन्होंने हमेशा हमें कहा कि तुम बस इसी घर में रहो, तुम लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे मेरे अब्बू की निशानी समझकर बहुत प्यार करती थी। ऐसा था कि वह गुजरता जा रहा था और मेरे दादा दादी की इतनी मोहब्बत मेरे साथ थी कि मेरे कज़न्स जो थे वो जेलस होते थे और वो हमेशा जो है मुझे डिग्रेड करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताती थी कि मेरी अम्मी का दिल ना दुख जाए और वो आगे इतनी परेशान रहती हैं तो उनको मेरी वजह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस इसी तरीके से दिल में बातें रखते रखते ज़िंदगी का सफ़र चलता जा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर बनने का शौक़ था। अल्लाह पाक का शुक्र है कि शुरू से स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी। डॉक्टर बनने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत को जारी रखा, अल्लाह पाक पर तवक्कल रखा और यकीन रखा। बस इसी तरीके से अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा ये ख्वाब मुकम्मल हुआ और मैंने अपनी अम्मी को वो खुशी दिखाई जो कि मेरी अम्मी देखना चाहती थी। कि अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे दादा दादी ने मुझे अपनी आंखों से डॉक्टर बनते हुए देखा, कि जैसे कि बचपन की तलखियों ने और तकलीफ़ों ने दिल में इतने गहरे ज़ख्म बनाए हुए थे, कभी किसी पर एतबार आ ही नहीं सकता था कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं डॉक्टर बन चुकी थी। ये ख्वाब तो मेरा पूरा हो गया। डॉक्टर बनने के तकरीबन 7 महीने बाद जो है मेरे दादा दादी फुप्पो की तरफ जा रहे थे और मेरी फुप्पो जो है वो आउट ऑफ सिटी रहती थी। तो रास्ते में जो है कार एक्सीडेंट में मेरा दादा दादी का इंतकाल हो गया और मेरी अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, अल्लाह पाक ने तुम्हें किसी मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब दादा दादी जो है इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को तुम तनहा ज़िंदगी गुजारो। तो बेटा कुछ रिश्ते वगैरह आए हुए हैं, अगर तुम कहो तो मैं आगे बात करती हूँ। अब मैंने अपनी अम्मी को फर्स्ट टाइम उस इंसान के बारे में बताया जिस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने कहा कि अम्मी वो प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं। अभी ऐसा हुआ कि मेरे कहने पर वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आए हैं। तो मेरे जो तायाबू के बेटे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक ही घर में रहते थे, तो उन्होंने आकर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया और उन्होंने कहा कि आप लोग को किसने कहा है कि रिश्ता लेकर आएँ, जबकि मेरे अम्मी अब्बू बैठे हैं। हमने अगर रिश्ता करना होगा तो हम इसका रिश्ता खुद घर में करेंगे, हमें बाहर रिश्ते देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि उनकी अम्मी ने कहा कि तुम मुझे इन लोगों के घर कैसे ले आए हो, जबकि इनके घर वालों की तो आपस में ही नहीं बनती है। बस फिर आप ही ये झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि उनको हम किस तरीके से समझाते, वो लोग तो उठकर चले गए। बाद में मेरी अम्मी ने उन लोगों से सवाल किया कि आप लोगों ने मेरी बेटी के मामले में ऐसा क्यों किया है। उन्होंने कहा कि देखो, घर में लड़के मौजूद हैं तो तुम अपनी बेटी का रिश्ता बाहर कैसे कर सकती हो। अब अम्मी ने जो है हिम्मत कर कर सबको बता दिया कि वो लड़का इसके साथ डॉक्टर बना है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। आप लोगों का मसला क्या है? अगर मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ, लेकिन आप ही मेरे ताया ताई और मेरे चाचा चाची ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और उन लोगों ने कहा कि हो ही नहीं सकता है कि इस घर में रहते हुए इसका रिश्ता जो है तुम बाहर कहीं कर दो। मेरी अम्मी ने जैसे कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की बातों को सुनते हुए गुजार दी थी, लेकिन मेरे मामले में मेरी अम्मी के अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि मेरी अम्मी ने कहा कि चलें ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं मानना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर। अब आप ही वहाँ पर ताया अबू और ताई अम्मी ने कहा कि नहीं देखो, हम तुम्हारी बेटी का बुरा तो नहीं सोच सकते हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी बच्ची का रिश्ता जो है घर में ही करो, ताकि देखो कल को जैसे मर्जी हालात हो हम लोग तो देख लेंगे। अम्मी ने कहा कि नहीं, अगर आप लोगों को मंजूर नहीं है तो मैं इस घर से जाना चाहती हूँ, मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस बात को ख़त्म करो, हम देखते हैं क्या करना है तरीके से। अब वहाँ पर रहना भी ज़रूरी था, वक्त को भी गुजारना था। और आप ही फिर उसके बाद जब मैंने उनसे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ हर हाल में हूँ। बाकी अल्लाह पाक आपके हक़ में मेरे हक़ में बेहतरीन करे, घर वालों को समझा ले। बाकी मेरी अम्मी थोड़ी खफा हैं,
تھوڑا وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ ہی انہوں نے جب مجھے یہ تسلی دی تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ کوئی انسان جو ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ بس اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اللہ پاک سے کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک اب میں کیا کروں، اس گھر میں ان لوگوں کو دوبارہ بلا بھی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے ان کی امی کے ساتھ اتنا برا رویہ کیا ہے اور اتنا کچھ کر دیا ہے کہ اب میں ان کو کیسے بلاؤں۔ امی نے مجھے کہا کہ تم بالکل پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، تم سورہ یوسف پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک نصیب کی دعا کرو، باقی جو اللہ پاک نے تمہارے حق میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ پاپی میری امی نے جب مجھے سورہ یوسف کے بارے میں بتایا، پاپی میں سورہ یوسف عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ کچھ کرم کر دیجئے۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سورہ یوسف پڑھتے ہوئے میری زندگی کا سفر جو تھا وہ گزر رہا تھا، لیکن آپ ہی آہستہ آہستہ اللہ پاک کی طرف سے میرے دل میں سکون آتا جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ پاک ضرور میرے پر کرم کریں گے اور میری دعائیں اللہ پاک سن لیں گے۔ ابھی ایسا ہوا کہ مجھے ایک بہت ہی اچھا ہاسپٹل میں جاب مل گئی، ہاسپٹل میں مجھے جاب ملی ہے، اس کے ہی قریب میں آپ ہی ایک گھر ہاؤس فور رینٹ بھی تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی اب بس بہت ہو گیا ہے، ہم نے یہاں پر بہت سال گزار لیے ہیں، اب امی آپ اور میں یہاں مزید نہیں رہیں گے، ہم نے بس بہت برداشت کر لی ان لوگوں کی باتیں۔ اب امی نے جا کر تایا ابو تائی امی سے اور چچا چچی سے ساری بات کی تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم لوگ کو ایسا بہتر لگتا ہے تم لوگ یہ کر لو، دیکھ لو اب تم لوگ اس گھر سے جا رہے ہو، کل کو یہ مت سوچنا کہ ہم لوگ تمہارے لیے کہیں پر بھی کھڑے ہوں گے۔ اب آپ ہی یہ فیصلہ میری امی نے میری وجہ سے لے لیا تھا، لیکن آپ ہی کبھی کبھار کچھ فیصلے لینے ہی پڑتے ہیں اور لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنا دیا اور مجھے رستہ دکھا دیا۔ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے اس طریقے سے میری زندگی میں ایک تو آپ ہی گھر کا میریکل ہوا جو کہ آپ ہی مجھے ہاسپٹل کے قریب ہی گھر مل گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ ہی جب میں نے ان کو اس بارے میں بتایا تو وہ اپنی امی کو منا کر لے کر آئے دوبارہ سے۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر دوبارہ سے رشتہ لے کر آئے اتنے اچھے تھے کہ ان کی امی نے مجھے محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ میرے کزنز نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ ساری چیزوں کو بھلاتے ہوئے اللہ پاک نے میری زندگی کے یہ دونوں معاملات کو حل فرمایا، اور آپ ہی جتنا میں نے مشکل وقت دیکھا ہے اپنی زندگی میں شاید آپ ہی میں ان لفظوں میں مکمل نہ بھی بتا سکوں۔ آج جب میں ان تکلیفوں کو یاد کرتی ہوں جو کہ میری کزنز وغیرہ کی طرف سے مجھے ملی ہیں، مجھے بہت رونا آتا ہے کہ کوئی اپنے بھی کیا کسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ ہی جو انسان میری زندگی میں اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے اس انسان نے مجھے میری زندگی کی ساری تلخیوں کو بھلا دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک بے شک آپ ہی معجزات کرتے ہیں اور کہانیوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک آگے بھی سب کے حق میں بہترین کریں اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ آپ پلیز بتا دیجئے گا کہ سورہ یوسف کو میں نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھا تھا، ایک مرتبہ اللہ پاک نے میری اس کہانی کو اس طریقے سے مکمل کیا جو کہ آزمائشوں سے بھری اور تکلیفوں سے بھری میری زندگی تھی، لیکن اللہ پاک نے میرے دادا دادی کا وسیلہ ہمارے لیے بنا کر رکھا اور اس کے بعد مجھے ایک مقام پر پہنچا کر میری زندگی میں محبت کو میرا محرم بنا کر مجھے نواز دیا۔ الحمدللہ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کے لیے معجزات ہوں اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور آپ کی آنے والی زندگی میں اللہ پاک آپ کے حق میں بہترین کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میرے کا سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ میری پیاریوں، انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے ویسے شیئر کی ہیں میرے ساتھ، لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ پرائیویسی کا دھیان رکھتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے پھر ہی میرے کا سٹوریز آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ آپ لوگ بھی میری پیاریوں ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کی آنے والی زندگی میں بھی بہت بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، اپنے گھر میں آباد رہیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے سورہ یوسف جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھی ہے، آپ لوگ بھی پڑھیے گا، 5 وقت کی نماز پڑھیے، تہجد نماز پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ پاک ضرور ضرور آپ لوگوں کے لیے بھی معجزات کریں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے سے 2 نام ہیں بہن نے پڑھے ہیں، اللہ پاک نے ان کی کہانی کو مکمل کیا ہے اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم، کہ آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کو حسنین کی خوشیاں نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ابھی ایسا ہے کہ میں یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں، الحمدللہ انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی جاب کرتی ہوں اور میرے پاس میرا اپنا گھر بھی ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے،
لیکن آپ ہی میری زندگی میں ایک آزمائش کچھ سالوں پہلے ایسے آئی تھی کہ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ جو ہے فیملی میں کیا تھا، لیکن آپ ہی مجھے جو ہے ڈیورس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بس آگے میں نے اپنے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں اور میری زندگی اسی طریقے سے چلتی جا رہی تھی، اور میری زندگی نے پھر ایسا موڑ لے لیا کہ مجھے اللہ پاک نے بہت ہی بہترین جاب کے ساتھ ساتھ گھر سے بھی نواز دیا، اللہ پاک کا شکر ہے۔ لیکن آپ ہی جو میری بہنیں تھیں وہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں، اور انہیں لگتا تھا کہ میری ایج بڑھتی جا رہی ہے اور میں اپنے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہی ہوں، لیکن میں کس طریقے سے سوچتی، کیونکہ میرے ماضی کی کچھ تلخیاں اتنی بری تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب آگے میں اپنی زندگی گزار سکوں گی۔ لیکن بس ایسا تھا کہ میرا ہمیشہ مسکراتے ہوئے سب کو یہی جواب ہوتا تھا کہ جو آگے میرے حق میں لکھا ہے وہ بہت ہی بہترین لکھا ہے، بس مجھے اللہ پاک کے فیصلوں پر یقین ہے۔ ہوا کہ میری بہنیں جو ہیں میرے لیے پروپوزل وغیرہ دیکھ رہی تھی، اب ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ آج تمہارے لیے پروپوزل آیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بہن کو غصے سے کہہ دیا کہ دیکھو جب ہونا ہے سب ہو جائے گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو میرے لیے، اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک سب سنبھال لیں گے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ بات کہنے کے بعد میری بہنوں نے سوچ لیا تھا کہ لگتا ہے کہ اب اس نے شادی ہی نہیں کرنی ہے اور یہ آگے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچے گی۔ ایسا ہوا کہ آپ ہی ٹائم گزرتا جا رہا تھا، کیونکہ وقت تو کسی کے کہنے پر نہیں رکتا ہے، کہ جیسے کہ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ نے جو میرے حق میں لکھا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ویسے ہی اتنا مشکل وقت گزار لیا ہے کہ اب میں اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ جو سیکنڈ والی سسٹر ہے میں اس کے گھر گئی ہوں تو اس کی ساس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے تم دعا کیا کرو اپنے نصیب کے لیے۔ اب آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ باتیں سن سن کر میرا دماغ اتنا زیادہ خراب بھی ہو جاتا تھا کہ جب ہونا ہے تب ہی ہو جائے گا۔ لیکن آپ ہی اس بات پر میں کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ آپ کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں وہی آپ کا خیال کرتے ہیں، ورنہ کسی کو کیا لگے۔ لیکن میں نے یہ غلطیاں کی ہیں کہ میں غصہ کر جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ ساری دنیا میں صرف لوگوں کو میری ہی فکر رہ گئی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں تمہیں جو ہے اللہ پاک کے 2 پیارے سے نام بتانا چاہتی ہوں جو کہ تم پڑھو گی، دیکھنا اللہ پاک تمہارے حق میں کتنا اچھا کر دیں گے۔ مجھے بتایا کہ بیٹا اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ودودو یا رحمانو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے اس وقت میں کہا کہ تم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم پڑھو گی۔ میں نے کہا جی بالکل میں ضرور پڑھوں گی، جیسے کہ میں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جی بالکل میں ضرور پڑھوں گی، تو پھر جو ہے اسی طریقے سے میں نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی اور 111 مرتبہ یا ودودو یا رحمانو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ میرے ساتھ میری یونیورسٹی میں میری دوست ہے، وہ بھی لیکچرار ہے، کہ وائف کا انتقال جو ہے 3 سال پہلے ہوا تھا۔ اس نے پہلے کبھی بھی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا۔ اب پتہ نہیں اس دن اس کو کیا ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ ہم جو ہے اپنے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی کی ایک چھوٹی بیٹی ہے۔ سن کر لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ کل کو بچی کو پالنا پڑے گا۔ اب آپ ہی جب یہ بات میں نے سنی، پتہ نہیں میرے دل میں ایک دم سے کچھ ہوا تو میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ اب آپ ہی اس نے وہی بات کہہ دی جس بارے میں میں سوچ رہی تھی۔ میرا بھائی بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے زندگی میں اور تم بھی دل سے بہت دکھی ہو، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھ سکو گے۔ باقی اگر تمہیں بچی کا ایشو ہے تو بچی کو میں اپنے پاس رکھ لوں گی، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بچی بہت پیاری ہے، کیونکہ آپ ہی اس نے جب مجھے تصویر دکھائی تو میری آنکھوں سے خود بخود آنسو گر گئے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، میں اپنی بہنوں سے بھی بات کر لوں گی۔ اب یہ بات جب میں نے اپنی بہنوں کو بتائی، میری بہنیں تو خوشی سے ایسے ہو گئیں کہ انہیں لگ رہا تھا کہ آج ہی شام کو میں ان لوگوں کو اپنے گھر بلا لوں، لیکن ان لوگوں کو میں نے جو ہے نیکسٹ ویک کے سنڈے کو بلایا، اور وہ لوگ جب ہمارے گھر آئے ہیں کہ امی نے جو ہے مجھے وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے کچھ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے اور میرے گھر والوں سے کہا کہ بس میں اپنی طرف سے رسم کر کر جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی بہن بہت پسند آئی ہے۔ اس کے بعد بس ان لوگوں نے میرے گھر والوں کو انوائٹ کیا۔ اب میرے گھر والوں نے کیا جا کر دیکھنا تھا، میرے گھر والے بھی رسم کی نیت سے گئے اور رسم کر کر آ گئے، اور ڈیٹ وغیرہ جو ہے آگے ڈائریکٹلی نکاح کی فکس ہو گئی۔ 1 مہینے کے اندر اندر میری جو ہے ان کے ساتھ شادی ہوگی، اور مجھے یاد ہے کہ فرائیڈے کا دن تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی اچھا انسان عطا فرمایا۔ اب آپ ہی شادی ہو کر جب میں اس گھر میں گئی ہوں تو اس بچی نے آ کر جب پہلی بار میری انگلی کو پکڑا تو
مجھے ایسے لگا کہ جیسے کہ وہ واقعی میں ہی اللہ پاک نے مجھے ہی عطا کی ہے۔ بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیں کہ میں اس بچی کی اچھے سے تربیت کر سکوں، اللہ پاک اس کا بہت بہت نیک نصیب کریں۔ جب اللہ پاک نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے تو میں بخوبی طریقے سے اس کو نبھا سکوں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں، اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں انشاءاللہ۔ آپ بتا دیجیے گا اپنی ویڈیو میں کہ اگر کسی کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی بھی میری سٹوری سے ریلیٹ کرتی ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں اور 111 مرتبہ یا ودودو یا رحمانو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں اور اللہ پاک ہر لڑکے کا ہر لڑکی کا نصیب بہت بہت اچھا کریں، پیارے بیٹے حسنین کا اور آپ کا نصیب بھی بہت اچھا کریں، بہت ساری خوشیاں ملیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور بالکل آپ بہت سارا پیار بھی دیجیے گا چھوٹی سی پیاری سی گڑیا کو، ہم سب کی طرف سے اللہ پاک اس کا بہت بہت نیک نصیب کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھا ہے، اور اللہ پاک کے بہت ہی پیارے سے جو دو نام ہیں یا ودودو یا رحمانو 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ پاک نے ان کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ آپ لوگ بھی کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کے پیارے سے نام ہے، برکت ہی برکت ہے، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی خوبصورت ترین معجزات کریں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائیں۔ جو لوگ معجزات کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے غیب کے طریقوں سے معجزات کریں، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔